أما بعد فإن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. آمین. تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو خالق کائنات، مالک ارض و سماء اور ساری کائنات کا پالنہار، مربی اور خدا ہے. اس کے نبیوں پر بھی درود و سلام ہو، بالخصوص اس کے آخری نبی، آخری پیغمبر، تاجدار مدینہ، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العالمین نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خصوصیات، جو قوانین لے کر اس دنیا کے اندر مبعوث کیا ہے، تاریخ کے اوراق کے اندر اور تاریخی کتب کے اندر کوئی بھی ایسی ہستی نظر نہیں آتی ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مد مقابل ہو. اسی طریقے سے قرآن مجید، فرقان حمید کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے مقابلے میں کوئی اور ہستی نہیں ہے. بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ نبی تھے، بعض لوگ کہتے ہیں نبی نہیں تھے. بہرکیف اس میں اختلاف ہے. جس کا میں بات کر رہا ہوں وہ حضرت لقمان علیہ السلام ہے، جس کا قرآن مجید کے اندر بڑے ہی اچھے انداز میں اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ کیا ہے. یوں تو قرآن مجید تو ان کی تصدیق نہیں کرتا ہے کہ وہ نبی تھے، لیکن ہاں اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے ضرور تھے. لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں کری تھی جو قرآن مجید کے اندر مذکور ہیں اور درج ہیں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے جو انہوں نے اپنے بیٹے کے سامنے 9 نصیحتیں پیش کری تھی وہ واضح طور پر اور خلاصہ کلام کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کری جائیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کون کون سی نصیحتیں کی. اور ہمیں بھی چاہیے کہ حضرت لقمان علیہ السلام کے طرز پر چلتے ہوئے ہم بھی اپنی اولاد کو اسی طریقے سے نصیحتیں کریں. آئیے قرآن مجید کی سورہ لقمان، سورہ نمبر 31 آیت نمبر 13 کے اندر اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ.
حضرت لقمان علیہ السلام کی شخصیت کیا ہے؟ تاریخ کے اوراق میں آتا ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام جو تھے پہلے اپنے وقت کے اندر کسی کے غلام تھے، ان کے مالک نے ان سے کہا کہ بیٹا جاؤ اور جانے کے بعد ایک بکری کو ذبح کرو۔ ذبح کرنے کے بعد اس بکری کے اندر جو سب سے اچھا اور سب سے غلیظ کوئی لوتھڑا گوشت کا ہو وہ میرے پاس لے کر آؤ۔ اب ان کی حکمت سے آپ اندازہ لگائیے گا کہ حضرت لقمان علیہ السلام جاتے ہیں اور جانے کے بعد انہوں نے ایک بکری کو ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد بکری کا دل اور زبان نکال کر بادشاہ کے سامنے، اپنے مالک کے سامنے، آقا کے سامنے پیش کر دیا۔ تو بادشاہ نے سوال کرا، آقا نے سوال کرا، اے لقمان، میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ بکری کے جسم کے اندر جو سب سے اچھا لوتھڑا گوشت ہو وہ لے کر آؤ اور خراب لوتھڑا ہو وہ لے کر آؤ۔ تو انہوں نے اپنے مالک کے سامنے پیش کرا کہ محترم یہ لیجئے، یہ بکری کے اندر سب سے بیسٹ اور سب سے اچھا کوئی چیز ہے وہ دل ہے اور زبان ہے۔ پھر ان کے مالک نے کہا اے لقمان جاؤ، جانے کے بعد پھر اپنی بکری کو ذبح کرو یا بکری کو لے کر جاؤ، جانے کے بعد اس بکری کے اندر جو سب سے غلیظ سب سے گندا لوتھڑا ہو گوشت کا وہ میرے پاس لے کر آؤ۔ لقمان علیہ السلام پھر بکری کو ذبح کرتے ہیں، کرنے کے بعد بکری کے اندر جو سب سے غلیظ سب سے گندا لوتھڑا پھر لے کر آتے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا اے لقمان بتاؤ، اس سے پہلے تو آپ زبان لے کر آئے تھے جس کے بارے میں آپ یہ کہتے تھے کہ یہ سب سے اچھا لوتھڑا ہے اور سب سے اچھا دل بھی ہے، لہذا اب کیا لے کر آئے ہو؟ حضرت لقمان علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے مالک، آپ کو تو معلوم ہونا چاہیے میں پھر بھی دل کو لے کر آیا ہوں اور زبان کو لے کر آیا ہوں۔ یہ انسان کے جسم کا سب سے غلیظ چیز ہے۔ اگر دل گندا ہے، دل کے اندر سیاہ ہو چکا ہے، دل کے اندر نقوط پڑے ہوئے ہیں، تو جو چیز چاہو کرو، فحاشیت کرو، زناکاری کرو، بے حیائی کرو، برائیاں کرو، گناہ عظیم کرو، گناہ کبیرہ کرو، گناہ صغیرہ کرو، جو چاہو کرو۔ اور یہ زبان اگر آپ کی غلط ہے تو اسی زبان سے آپ اپنے بھائی کو غیر بنا دو، اپنے رشتہ داروں کو غیر بنا دو، اپنے دوستوں احباب کو غیر بنا دو، اور اسی زبان کے ذریعے سے چاہو تو اس کو اپنا بنا لو۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام کی آپ کو حکمت کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر کتنی حکمت تھی۔ اس لیے ان کے بارے میں کہتے ہیں لقمان حکیم، یعنی بہت بڑے حکیم تھے جو بڑے اچھے انداز میں اپنی بات کو پیش کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان کے اندر حضرت لقمان جو اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، آئیے وہ کیا نصیحت کرتے ہیں۔ سب سے پہلی نصیحت انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا کری ہے، آئیے ان کے طرز پر ہم چلتے ہوئے ہم بھی اپنی اولاد کو اسی طریقے سے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنی اولاد کو سمجھائیں۔ کیا کہتے ہیں لقمان؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے، نصیحت کرتے ہوئے تاکید فرمائی، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ساجی نہ بنانا۔ بیٹا اور بیٹی والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ اللہ رب العالمین دینے والی ہے، غیر دینے والے نہیں ہیں۔ مشکلات سے نجات دینے والی ذات اگر کوئی ہے تو رب العالمین ہے، اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اے میرے بیٹے سن، ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ نماز پڑھتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، کہتے ہیں اللہ رب العالمین میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، ظلما کثیرا، اور بڑا ظلم کیا ہے۔ اور یہاں رب العالمین نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یعنی ظلم دنیا کے اندر اگر کوئی ہے، ظلم کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ کسی کو مار رہے ہیں اور اس کی غلطی نہیں ہے، پھر بھی آپ اس کو سزا دے رہے ہیں، تعزیر دے رہے ہیں، اس کو ظلم بولتے ہیں۔ اور ظلم یہ بھی ہے کہ آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، آپ کی کوئی آپ نے گناہ نہیں کیا، پھر بھی آپ ظلم کو، تعذیب کو، سزا کو برداشت کر رہے ہیں، یہ بھی ظلم ہے۔ یعنی ظالم کے ساتھ میں اپنی بات کو پیش کرنا،
یہ بھی ایک پیش نہ کرنا یہ بھی ظلم ہے، ظلم کی تائید کرنا بھی ظلم ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کری کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرانا، یہ پہلی نصیحت تھی انہوں نے اپنے بیٹے پر۔ آئیے اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے، ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے پیارے بیٹے، اگر دنیا کے اندر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، رائی کا دانہ بھی وہ ذرا سا ہوتا ہے، تو سمجھا رہے ہیں کہ نصیحت کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ بیٹا دیکھو اس فلم کے اندر ایک ہیرو آیا تھا، اس نے اپنے بال اس طریقے سے رکھے تھے لہذا تمہیں بھی ایسے رکھنے ہیں، یا اس نے اس طرح سے ڈانس کیا تھا آپ کو یہ ڈانس کرنا۔ میرے بھائیوں، ایسی نصیحت انبیاء علیہ السلام نے اپنی اولادوں کو نہیں دی تھی، یا صالحین نے اپنی اولاد کو یہ نصیحت نہیں کری تھی، بلکہ کیا کہا انہوں نے کہ اے میرے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، فَتَكُونْ فِي صَخْرَةٍ، یا کوئی چٹان کے برابر ہی کیوں نہ ہو، یعنی پہاڑ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ، اے میرے بیٹے، یا کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، یا کوئی چیز چٹان یا پہاڑ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، یا زمین و آسمان کے برابر بھی کیوں نہ ہو، سنو یاتی بھی اللہ رب العالمین قیامت کی روز ساری چیزوں کو حاضر کرے گا اور پوچھے گا کہ بتاؤ کہ میں تمہارا معبود نہیں تھا، اور وہ پوچھے گا کہ بتاؤ اس شخص نے تمہارے پر ظلم زیادتیاں کی ہیں اور کس اسباب کی وجہ سے کی ہیں، کون سے وجوہات تھے، کون کون سے پوائنٹ سے جس کی وجہ سے انہوں نے تم پر ظلم کیا ہے، ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین حاضر کرے گا۔ یاتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر، کیونکہ میرے بیٹے سن، اللہ رب العالمین جو ہے بہت ہی باریک بات کا خبردار ہے۔ رابی حدیث بیان کرتے ہیں کہ رات ہو اندھیری، پہاڑ ہو کالا، چودھویں چاند بھی نہیں ہو، اور تاریکی رات ہو اور پہاڑ پر چلنے والی کالی چیٹی ہو اور چل رہی ہو، اس کی چلنے کی آواز اللہ رب العالمین سنتا ہے۔ جب اس چیٹی کی آواز اللہ رب العالمین سنتا ہے تو رائی کے دانہ گیا کہاں گیا؟ یہ زمین اور آسمان میں اتنی بڑی چیز ہے، تو یہ نصیحت کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو، میرے بیٹے اگر کوئی بھی چیز ہو وہ اللہ رب العالمین اس کو حاضر کرے گا۔ یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا، اور وہ کہنا یہ چاہ رہے بیٹا، چاہے تو ظاہری طور پر گناہ کر، چاہے تو باطنی طور پر گناہ کر، چاہے میرے سامنے تو اپنے عذر کو پیش کر یا نہیں پیش کر، دل کے بھید کو اللہ رب العالمین جانتا ہے، لہذا قیامت کے دن رب العالمین اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ پھر کیا کہا؟ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو تیسری نصیحت کرتے ہیں، یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بھائیو، تصور کیجئے کہ آپ اپنے بیٹے کو تعزیب دیتے ہو، وہ اس لیے کہ کام پر نہیں جاتا ہے، کام سیکھنے کے لیے نہیں جاتا ہے، آپ کی وہ بات نہیں مانتا ہے، آپ کو وہ فالو نہیں کرتا ہے، تو آپ اس کو تعزیب دیتے ہو۔ لیکن ہم نے اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو کبھی نماز کی تاکید نہیں کری ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو تاکید کرتے ہیں، کہتے ہیں یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے تو نماز کو قائم کیا کر، نماز کو پڑھا کر۔ پتہ یہ چلا کہ امت محمدیہ پر ہی نماز فرض نہیں تھی، آپ سے پہلے بھی نبیوں پر بھی نماز فرض تھی، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ امت محمدیہ کو یہ سبق دیا گیا ہو کہ تم اپنی اولادوں کو سمجھاؤ، ان کو نصیحت کرو، ان کو تعظیم کرو، ان کو تاکید کرو، ان کو صراط مستقیم کی طرف گامزن کرو، نانا ایسی بات نہیں ہے، بلکہ سابقہ دور کے اندر بھی انبیاء علیہ السلام بھی اپنی اولادوں کو سمجھایا کرتے تھے اور ان کو نصیحت بھی کیا کرتے تھے۔ کیا کہا؟ یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کو قائم کیا کر، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تو میرے بیٹے سن، اچھائی کا حکم دیا کر، برائی سے روکا کر، برائی سے روکا کر۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرقان حمید نے فرماتا ہے، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 کے اندر فرماتا ہے،
कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। ओ दुनिया के लोगों सुनो, ओ उम्मत मोहम्मदिया सुनो कि तुम तो बेहतरीन कौम हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें पैदा तो इसीलिए पैदा किया है कि तुम तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम दुनिया वालों को बुराई से रोकते हो और अच्छाई का हुक्म देते हो। और इसी तरीके से लुकमान हकीम भी अपने बेटे को कहते हैं तामुरू बिल मारूफ व नहा अनिल मुनकर, ऐ मेरे बेटे तो बुराई से रोका कर और अच्छाई की तरफ रागिब हुआ कर, बुराई से रोका कर और अच्छाई की तरफ रागिब किया कर। ये नसीहत कर रहा है, ये उन्होंने अपने बेटे को चौथी नसीहत करी है। वामुरू बिल मारूफ व नहा अनिल मुनकर, और क्या कहा, वस्बिर अला मा असाबक। पांचवी नसीहत करते हैं और पांचवी बार अपने बेटे से ये कहते हैं मेरे बेटे जब तेरे ऊपर कोई भी मुसीबत लाहक हो जाए, जब कोई भी मुसीबत तेरे ऊपर आ जाए, कोई परेशानी तेरे ऊपर आ जाए तो सुन, उस पर सब्र किया कर। आजकल वालिदैन भी ऐसे हैं, या उनकी कोई जॉब नहीं लगी है या कोई मजदूरी नहीं लगी है, घर पर आती है गालियां गुलूज करते हैं, लेकिन वो सब्र नहीं करते हैं। जब गार्जियंस का ये हाल हो, पेरेंट्स का ये हाल हो, तो मेरे भाइयों औलाद कहां जाएगी? जाहिर सी बात है वो अपने बाप को देखती है, वो अपनी वालिदा को देखती है, घर वालों को देखती है। बाप जो करता है, माँ जो करती है, वो ऑटोमेटिकली जो रविश जो है वालिदैन की वो औलाद पर पड़ती है। तो मेरे भाइयों कैसे नसीहत करोगे? आइए अपने ऊपर भी कंट्रोल किया जाए और अपनी औलाद को भी समझाया जाए कि मेरे बेटे वस्बिर मा असाबक, जो भी मुसीबत तेरे ऊपर आए उस वक्त तुझे ये करना है, उसका सब्र करना है। क्या कहा रब्बुल आलमीन ने? ये रब्बुल आलमीन फरमा रहा है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो सीरत को जो उन्होंने नसीहत अपनी औलाद को करी है वो इसमें दर्ज कर रहा है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस हदीस को सुनन अबू दाऊद के अंदर जिक्र किया गया है, कहते हैं कि जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाए तो तुम उनको नमाज का हुक्म दिया करो। क्या 10 साल 9 साल 7 साल के बच्चे हो जाए तो आप उनको नमाज का हुक्म दिया करो, और जब वो 10 साल के हो जाएं तो उनको ताजीब दिया करो, उनको मारा करो। लेकिन आज क्या है, औलाद हमारे बराबर हो चुकी है, जवान हो चुकी है, बेटी घर में पल रही है, उसको इश्क़े माशूकी के लफ्ज़ तो उसको याद है और उसको नहीं मालूम है तो कुरान मजीद की आयतें याद नहीं है। हमारी औलादों को नमाज का तरीका नहीं मालूम है, हमारी औलादों को नमाज के अरकान नहीं मालूम है, और दुनिया भी जो अकायद फैले हुए हैं, दुनिया भी जो फनून उलूम फैले हुए हैं, उसको सब कुछ मालूम है। इंजीनियर के अंदर क्या होना चाहिए, पायलट के अंदर क्या क्या जरूरियात है, या डॉक्टरेट के अंदर क्या क्या चीजें मुहैया होती हैं, सब कुछ मालूम है। नहीं मालूम है तो सूरह फातिहा के बाद क्या पढ़ना है नहीं मालूम है, नहीं मालूम है तो तशहुद के अंदर क्या पढ़ना है उसको नहीं मालूम है, नहीं मालूम है सलाम फेरने से पहले कौन सी दुआ को पढ़ना है ये नहीं मालूम। मेरे भाइयों ये कोताहियां किसकी हैं? ये कोताहियां हमारी हैं कि हम खुद नहीं सुधरते हैं तो अपनी औलाद को सुधारेंगे कैसे? मेरे भाइयों पहले आप खुद सुधरिए और अपनी औलाद को भी सुधारने की पूरी कोशिश करिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और चीज को वाज़ेह किया। क्या कहा? वला तुसाइर खद्दक लिन्नास। ऐसा होता है घरों के अंदर कि जब बड़ा भाई छोटे भाई से कहता है जा मेरे भाई मेरे लिए पानी लेकर आ, तो उसका चेहरा बिल्कुल चेंज हो जाता है, जोग्राफिया बिल्कुल चेंज, गाल खुआने लगता है, अकड़ उसके अंदर आ जाती है। उसको ये नहीं मालूम है बड़ा भाई छोटे भाई से कह रहा है, लिहाजा बड़े भाई की बात को फॉलो करना है और मानना है, तस्लीम करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत लुकमान के जरिए ये बात कहलवा लिन्नास, ऐ मेरे बेटे तो लोगों के सामने अपने गालों को ना फुलाया जाए। ऐसा होता है, वालिदैन भी बड़े खुश होते हैं, देखो उसने कोई काम के लिए कहा मेरा बेटा नहीं गया, कितना बढ़िया मेरा बेटा है, किसी की बात नहीं मानता। मेरे भाइयों अगर तुम अपनी औलाद को ये तालीम दोगे कि गैरों के सामने वो उनकी बात को फॉलो नहीं करे तो जाहिर सी बात है एक ना एक दिन वो आपकी बात को भी नहीं मानेगा और आपकी बात को भी रद्द कर देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि लुकमान ने ये भी कहा था, वला तुसाइर खद्दक लिन्नास, ऐ मेरे बेटे तो लोगों के सामने अपने गालों को ना फुलाया कर। बताइए चला ये उन्होंने छठी नसीहत अपने बेटे को करी है, वला तुसाइर खद्दक लिन्नास,
لوگوں کے سامنے گال نہ پھلانا. پتہ یہ چلا یہ ایک ایسا امر ہے اور یہ ایسا حکم ہے کہ اللہ اس کو لازمی طور پر کرنا چاہیے, کیونکہ اس کے اندر بڑوں کی عزت چھپی ہوئی ہے اور چھوٹا پر شفقت چھپی ہوئی ہے. اور جو بچے اپنی بڑوں کی بات نہیں مانتے ہیں, بڑوں کی بات کو فالو نہیں کرتے ہیں, تو ظاہراً سی بات ہے کہ وہ بچے کبھی بھی کامیاب کامیاب نہیں ہوتے, وہ ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں. اور کیا کہا, وَلَا تُسَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْحَامِ. اے میرے بیٹے, جب تیرا بھائی تیرے سامنے آ جائے یا کوئی کام کے لیے کہنے لگے یا پڑوس کا کوئی شخص سے کہنے لگے تو ان کے سامنے اپنے گالوں کو نہ بلانا. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْحَامِ, اور تو زمین پہ اکڑ اکڑ کے مت چلا کر. یہ آج بہت ہی چلا ہوا ہے, پینٹ پہن لیا ہے, جوتے پہن لیے ہیں, اور والدین بھی ہم کو جوتے اتنے اونچی اونچی ایڑی کے پہناتے ہیں کہ جب بچہ چلتا ہے تو زمین پہ لات مار کے چلتا ہے. میرے بھائیوں, یہ ہماری اور اسلام کی روش نہیں ہے کہ آپ اپنی اولاد کو جس طریقے سے چاہو مزین کر سکتے ہیں, لیکن مزین کرنے کے بعد, آراستہ کرنے کے بعد, ڈیکوریٹ کرنے کے بعد آپ کا کام یہ بھی ہونا چاہیے کہ بیٹے کو نصیحت کر دو, بیٹا جب زمین پر چل تو تیرے چلنے سے زمین کو تکلیف نہ پہنچے. ولا تشاعر خدک للناس ولا تمشي في الارحام, جب زمین پر چل تو اکڑ اکڑ کے نہ چل. وہ کیوں؟ ان اللہ يحب كل مختال فخور, کیونکہ اللہ رب العالمین زیادہ تکبر کرنے والوں کو, گھمنڈ کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا ہے. تو میرے بھائی تصور کریے کہ لقمان علیہ السلام کتنے بڑے حکیم تھے, اور وہ کون سے اپنے اولاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور وہ نصیحت کر رہے ہیں جو ایک بچے کو ایک قابل شخص یا مہذب شخص بنا سکتی ہے, اور ان نقوط پر نظر ثانی کر رہے ہیں جن نقوط سے اولاد اصلاح معاشرہ کے اندر اپنی ایک وقار اور اپنی شخصیت بنا سکتی ہے اور لوگوں کے سامنے مہذب اور باادب کہلا سکتی ہے. ان نقوط پر نظر ثانی کر رہے ہیں اور ان نقوط کے بارے میں اپنی اولاد سے کہہ رہے ہیں. لیکن کیا ہے, آج ہمارے گھروں کے اندر بھی, اور انہوں نے واضح طور پر کہا, اور کیا کہا ہے, آئیے اس کو ذرا دیکھتے ہیں. وقصد فی مشئک وغضض من صوتک, اے میرے بیٹے وقصد فی مشئک, اپنی چال کے اندر میانہ روی اختیار کر. مطلب نہ تو زیادہ جلدی چلا کر اور نہ ہی آہستہ چلا کر. حضرت اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزر چکا تھا, اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا, اس کے سامنے ایک بزرگ آدمی چل رہا تھا اور ایک جوان آدمی چل رہا تھا. میں نے صحابی رسول سے پوچھا کہ فلاں میرے غلام یہ بتائیے یہ دونوں کون جا رہے ہیں؟ کہا کہ عبداللہ ابن عمر سنو, یہ دو جو لوگ جا رہے ہیں یہ دونوں افراد, ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے. کہا بلایا ان کو, یہ میرے پاس لے کر آؤ. جب دونوں لوگ آتے ہیں تو کہا میرے بھائی بتا تو ان کے آگے کیوں چل رہا تھا, ان کے آگے کیوں چل رہا ہے؟ کہا میں ان کا بیٹا ہوں اور یہ میرا باپ ہے. کہا تاکید کری, کہا اگر یہ تیرا باپ ہے تو سن, تجھے اپنے باپ کے آگے چلنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اور اپنے باپ کے پیچھے ہی چلنا چاہیے, چاہے تیرا باپ معذور ہی کیوں نہ ہو, چاہے تیرا باپ کتنا ہی عمر دراز ہی کیوں نہ ہو. اگر وہ تیرا باپ ہے تجھے اپنے باپ کے آگے نہیں چلنا چاہیے بلکہ پیچھے ہی چلنا چاہیے. تو یہ امیر المومنین کے بیٹے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی ایسا ہوا کرتا تھا کہ بیٹے اپنے باپ سے آگے نہیں چلا کرتے تھے. لیکن کیا ہے کہ والدین بھی ایسے ہیں, بیٹے اپنے باپ کے سامنے جھوم رہے ہیں, گانا گا رہے ہیں, ڈانس کر رہے ہیں, باپ بھی بڑا خوش ہو رہا ہے, واہ آج تو میرے بیٹے نے ڈانس کر دیا ہے, واہ آج میرے بیٹے نے گانا گا دیا, واہ میرے بیٹے نے یہ کر دیا. میرے بھائیوں یہ اسلام کی شعار نہیں ہے, یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. باپ کا ادب یہ ہوتا ہے کہ باپ اپنا وقار اپنی اولاد پر رکھے, باپ کا وقار یہ ہوتا ہے کہ باپ اپنی امیج اپنی اولاد کے سامنے رکھے, باپ کا وقار یہ ہوتا ہے کہ جب باپ کی سارے شعار اولاد پر پڑیں گے تو یقیناً اولاد جو ہے وہ باپ سے آگے نہیں بلکہ پیچھے ہی رہے گی. اور یہی کہا حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے, وَقْصِدْ فِي مَشِيكَ وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ, اور میرے بیٹے کہ تو اپنی چال کے اندر میانہ روی اختیار کر, نہ تو زیادہ تیز چلا کر اور نہ ہی آہستہ چلا کر, بلکہ اگر تیرے ساتھ میں کوئی طرح بڑا بھائی ہو,
कोई रिश्तेदार हो या कोई बड़ा शख्स हो तो अदब का तकाजा ये है कि तू उसके आगे आगे ना चल बल्कि पीछे पीछे ही चल। क्या कहा? और अपनी आवाज को बुलंद ना कर। ये होता है कि छोटे भाई बड़े भाई के सामने बड़ी तेज आवाज से बोलते हैं, और ये तो छोड़ ही दीजिए कि छोटे भाई बड़े भाई के सामने तेज बोलते हैं, अरे औलाद भी अपनी वालिदैन के सामने इतनी जोर जोर से बोलती है कि बाप की आवाज निकल नहीं पाती है, बेटा पहले फट से बोल देता है। माँ की आवाज निकलती नहीं है, बेटी फौरन जबान दराजी कर देती है। ये चीज क्या है कि मेरे भाइयों कि हम अपनी औलाद को नसीहत नहीं करते हैं। ये चीज ये कि हम दुनियावी जिंदगी के अंदर खोए हुए हैं। ये चीज ये है कि हम सारी चीजों का भुला कर बैठे हुए हैं। और हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को जो नसीहत कर रहे हैं उन चीजों का फरामोश कर रखा है। क्या कहा उन्होंने? मेरे बेटे अपनी आवाज को बुलंद ना किया करो। और क्यों बुलंद नहीं किया कर? इन्ना अनकरल अस्वाती लसौतुल हमीर, वो इसलिए कि ज्यादा ऊंची आवाज वो है वो गधे की आवाज है। मेरे भाइयों, अगर आप अपनी औलाद को समझाते हैं और उसके सामने फायदे और नुकसान भी रखेंगे, बेटा अगर यहाँ पर जाओगे तो आपको बेनिफिट होगा और यहाँ जाओगे तो आपको नुकसान होगा, लॉस उठाना पड़ेगा, तो हम अपनी औलाद को समझाएं किस तरीके से। आज की नेशनलिटियों के स्कूलों के अंदर आप देखिए तो वहां पर क्या होता है, वो ऊपर से टॉफी को लटका देते हैं, बच्चों से कहते हैं मांगो गॉड से टॉफी मांगो, तो फौरन वो बटन दबाते हैं, ऊपर से टॉफी गिरती है। कहा देखो गॉड ने दिया कि नहीं दिया, अब खुदा से मांगो, अल्लाह से मांगो। अब अल्लाह से मांगते हैं तो नहीं मिलती है टॉफी। तो बच्चों का अकीदा जो बनना है कि गॉड देने वाला है, ईसा मसीह देने वाले हैं, नहीं देने वाला है तो खुदा देने वाला नहीं है। मेरे भाइयों, आप भी अपने अंदर इंकलाब लेकर आइए, आप भी अपने अंदर एक तब्दीली लेकर आइए, आप भी अपने अंदर वो चेंजिंग लेकर आइए कि अपनी औलाद को बताया जाए कि बेटा अगर जोर से बोलेगा तो ये आवाज गधे वाली होती है, नरमी से बोलेगा तो ये अच्छे लोगों की आवाज होती है। अच्छे लोग जो होते हैं वो अपनी बुजुर्गों के सामने, अपने बड़ों के सामने बड़े नरमी से बोलते हैं। तारीख के अंदर आता है किसी शख्स ने हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम से सवाल किया, क्या लुकमान ये बताइए कि आपको ये हिकमत अता कैसे की गई है, बुर्दबारी आपको अता कैसे मिली है, आखिर आप इतने उरूज पर बालाइयों पर क्यों पहुंचे हैं, आखिर इसके असबाब क्या है। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम कहते हैं कि लोगों सुनो, मेरे अंदर कोई भी ऐसा अमल नहीं है जिसकी बदौलत हम बालाइयों पर या उरूज पर पहुंच सके, लेकिन हाँ हम अपने बड़ों के सामने कभी ऊंची आवाज से नहीं बोलते। ये लुकमान अलैहिस्सलाम बच्चे नहीं है, बड़े शख्स है, यानी बड़े भी बड़ों के सामने ऊंची आवाज से नहीं बोलते। और यहाँ मामला क्या है कि अगर किसी ने पूछा मौलवी साहब जोहर के बाद सुन्नतें कितनी होती हैं, मौलवी साहब बैठे हुए, अवाम भी बैठी हुई है, मौलवी साहब की जबान खुलेगी नहीं, पहले फट से बोल देगा अरे 4 पढ़नी चाहिए, या मगरिब की बात कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तो मौलवी साहब नहीं बोलेंगे, फट से बोल देंगे कि ये 2 होनी चाहिए। तो मेरे भाइयों आदाब सीखिए, जब आपके अंदर अदब आएगा, जब आपके अंदर इनकलाब आएगा, जब आपके अंदर चेंजिंग आएगी तो जाहिर सी बात है आपकी औलाद भी आपको देखेगी और आपके अंदर चेंजिंग देखेगी, आपके अंदर तब्दीलियां देखेगी, आपके अंदर इनकलाब देखेगी और आपको मुहज्जब बाअदब देखेगी। तो यकीनन तुम्हारी औलाद के अंदर भी वो चेंजिंग आएगी, तुम्हारी औलाद के अंदर भी वो उबूरियत भी आएगी और तुम्हारी औलाद के अंदर भी वो इनकलाब आएगा कि वो देखेंगे मेरा बाप भी है कि वालिद के सामने ऊंची आवाज से नहीं बोलता है, और देखेंगे कि मेरा बाप है वालिदा के सामने ऊंची आवाज से नहीं बोलता है, मेरा बाप जो है बड़े चचा के सामने, बड़े अब्बा के सामने ऊंची आवाज से नहीं बोलता है। तो जाहिर सी बात है कि ये सारी चीजें मुंतकिल हमारी औलाद के अंदर हो सकती हैं। और हम भी अगर अपनी औलाद से, अपने भाइयों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने करीबियों से, अपने कराबतदारों से, अपने रिश्तेदारों से लड़ाई झगड़ा करेंगे और आए दिन उनको अपनी जबान से बुरा भला कहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हमारी औलाद हमें देखेगी कि हम अपनी बुढ़िया को गाली देते हैं, अपनी बहनों को गाली देते हैं, अपने गार्जियंस को गाली देते हैं, अपने रिश्तेदारों को गाली देते हैं। तो मेरे भाइयों ये सारी चीजें जो गलत चीजें हैं और गलीज चीजें हैं और बदअमल चीजें हैं, बदहया वाले अमल हैं, सारी चीजें हमारी औलाद में मुंतकिल हो जाएगी। फिर ये मत कहना कि हमारी औलाद हमारा कहना नहीं मानती है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम की ये 9 नकूद और 9 नसीहतें हैं जो पेश करी है, अगर हम यकीनन चाहें इस पर अमल करें तो हम भी सुधर सकते हैं और हमारी औलाद भी राह रास्त पर आ सकती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कर रब्बुल आलमीन हम सबको अपनी औलाद को नसीहत करने वाला बना दे और हम सबको उसी तरीके से